بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب ششم میں آج ہمارا ٹاپک ہے علماء و مفکرین، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں، امام ابو حنفیہ کے بارے میں، امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کہ علماء و مفکرین ان مایہ ناز شخصیات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اسلامی علوم کی بے مثال خدمت کی، ان علوم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور انہیں حفاظت سے آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ایسی شخصیات کا انتخاب فرمایا جنہوں نے علم دین کی خاطر دنیا کی ہر نعمت کو خیر باد کہا، علم کی خاطر دور دراز کے سفر کیے اور ہر مشقت برداشت کی۔ اس سبق میں ہم انہی شخصیات میں سے 3 کے حالات پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھیں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں، امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ اور امام مالک کے بارے میں۔ سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا جعفر بن محمد باقر علیہ السلام اہل بیت اطہار کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب جو ہے وہ صادق ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے اور شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ فقہ جعفریہ کی نسبت انہی کی طرف ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ بچپن میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ اور دیگر چند صحابہ کرام رضی اللہ سے ملاقات فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ان حضرات نے آپ رحمۃ اللہ سے احادیث بھی روایت کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سخاوت، اعلیٰ کردار اور حسن اخلاق کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک حاجی مدینہ منورہ آیا اور مسجد نبوی میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو اسے شبہ ہوا کہ اس کے 1000 دینار کی تھیلی موجود نہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پایا۔ مسجد نبوی کے ایک گوشہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کو بالکل نہ پہچانتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میری تھیلی تم نے لی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں کیا تھا؟ اس نے کہا 1000 دینار۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ میرے مکان تک آؤ۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیا، گھر پر تشریف لا کر 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ وہ مسجد میں واپس آیا اور اپنا سامان اٹھانے لگا تو خود اس کے دینار کی تھیلی اپنے ہی سامان میں نظر آئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور دوڑتا ہوا پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ پھر اس نے معذرت کرتے ہوئے وہ 1000 دینار واپس کرنا چاہے، مگر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم جو کچھ دے دیتے ہیں وہ پھر واپس نہیں لیتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اعلیٰ کردار کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنے وکیل معتب سے ارشاد فرمایا کہ غلہ روز بروز مدینہ منورہ میں مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ہاں کس قدر غلہ ہوگا؟ معتب نے کہا کہ ہمیں اس مہنگائی اور قحط کی تکلیف کا کوئی اندیشہ نہیں، ہمارے پاس غلہ کا اتنا ذخیرہ ہے کہ وہ بہت عرصے تک کافی ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا تمام غلہ فروخت کر ڈالو، اس کے بعد جو حال سب کا ہوگا وہ ہمارا بھی ہوگا۔ جب غلہ فروخت کر دیا گیا تو فرمایا اب خالص گندم کی روٹی نہ پکایا کرو بلکہ آدھے گندم اور آدھے جو کی روٹی پکایا کرو۔ جہاں تک ممکن ہو ہمیں غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ نمبر 2 ہیں حضرت امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسلامی فقہ میں حضرت امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ
80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ نے فقہ کی تعلیم عظیم محدث اور عالم حماد بن ابی سلمان رحمۃ اللہ سے حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ کے اساتذہ کا سب سے پہلا طبقہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس اعتبار سے منفرد فقہی امام ہیں کہ آپ تابعی ہیں۔ حضرت امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ نے علم حدیث کے حصول کے لیے 3 مقامات کا بطور خاص سفر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے علم حدیث سب سے پہلے کوفہ میں حاصل کی۔ اس زمانے میں کوفہ علم حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا۔ دوسرا مقام حرمین شریفین کا تھا، جہاں سے آپ رحمۃ اللہ نے احادیث اخذ کی، اور تیسرا مقام جو تھا وہ بصرہ تھا۔ حضرت امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ نے بے شمار اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ فقہ اور حدیث دونوں میں امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کے شاگردوں کی تعداد بھی شمار سے باہر ہے۔ حضرت ابو حنفیہ رحمۃ اللہ نہایت ذہین اور قوی حافظہ کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کا زاہد و تقویٰ، فہم و فراست اور حکمت و دانائی بہت مشہور تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دن کو علم پھیلاتے اور رات کو عبادت کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ اپنا جو طریق تھا یوں بیان کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلے کسی مسئلے کا حکم قرآن مجید سے اخذ کرتا ہوں، اور پھر جو ہے اگر وہاں وہ مسئلہ نہ پاؤں تو سنت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیتا ہوں۔ جب وہاں بھی نہ ملے تو صحابہ کرام رضی اللہ کے اقوال میں سے کسی کا قول مان لیتا ہوں، اور ان کا قول چھوڑ کر دوسروں کے قول نہیں لیتا۔ حضرت امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ کی فقہی مسلک جو تھے وہ حنفی فقہ کہتے ہیں اس کو۔ آج بھی اسلامی دنیا کا بہت بڑا حصہ آپ رحمۃ اللہ ہی کے فقہی مسلک کا پیروکار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کا انتقال بغداد میں 150 ہجری میں ہوا۔ مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش 50,000 کا مجمع تھا۔ اس پر بھی آنے والوں کا سلسلہ قائم تھا، یہاں تک کہ 6 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ تیسرے نمبر پہ ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ کا نام مالک بن انس اور لقب جو تھا وہ امام مدینہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ کا شمار مجتہدین، فقہا اور عظیم محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث و فقہ کا علم امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ اور دیگر مایہ ناز علماء سے حاصل کیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے 17 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں درس و تدریس کی مسند سنبھالی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ حدیث کا درس بڑے ادب و احترام سے دیا کرتے تھے۔ غسل کرتے، صاف ستھرا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور پھر درس کی مسند پر تشریف فرما ہوتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ بیک وقت حدیث اور فقہ کے امام تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کے طرز فکر میں حدیث اور فقہ کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کی تصانیف میں سے موطا امام مالک آپ کی معروف تصنیف ہے۔ مدینہ منورہ میں رہنے کی وجہ سے آپ اپنے زمانے میں حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ محبت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس حد تک سرشار تھے کہ ساری عمر مدینہ منورہ میں احتیاط و ادب کی وجہ سے ننگے پاؤں رہ کر گزار دی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کو مدینہ منورہ سے شدید محبت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ کی خواہش تھی کہ آپ رحمۃ اللہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہی ہو۔ یہ خواہش آپ رحمۃ اللہ کے دل میں ایسا گھر کر چکی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ کبھی مدینہ سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور حضرت امام مالک کے فقہی مسلک کو مالکی فقہ کہتے ہیں۔
ہم نے پڑھا علماء و مفکرین کے بارے میں، ٹھیک ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام ابو حنفیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایکسرسائز کریں گے، مشقی سوالات کا حل کریں گے۔